ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناوت والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. دعوت نامے میں تو مغرب کے بعد کھانے کا پروگرام طے ہوا ہے اور عشائیہ تقریباً تیار بھی ہے. تو عشائیہ پر تقدیم بیان تو کچھ تقدیم عشاء کا بھی مسئلہ ہے، لیکن محتمم صاحب نے کسی طرح بھی حضور قبول نہیں کیا ہے، اس لیے ایک دو بات کر کے انشاءاللہ جلدی ہی جو پروگرام طے ہوا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا. احباب کی کارگزاریاں بھی الحمدللہ کافی حد تک سامنے آئی، جس میں علمی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے بہت سے رہنما اصول ہدایتیں سامنے آئی، تدریسی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے ہدایتیں سامنے آئیں، اور ابھی مفتی صاحب کے بیان سے تو ایک عالم کی کیا ذمہ داری ہے، اس کا کیا مقام ہے کر دیا. میں صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان علمی کارناموں کے ساتھ، تدریسی کارناموں کے ساتھ ہمیں اپنی جو انفرادی زندگی ہے، ہماری جو عملی زندگی ہے، اس کی طرف بھی خصوصی توجہ دے کر اس کو ہر اعتبار سے مکمل بنانے کی ضرورت ہے. ہم ان علمی سرگرمیوں میں لگ کر بہت سی مرتبہ عملی میدان کی طرف سے غفلت برتتے ہیں. حالانکہ ایک عالم ہونے کے ناطے ہمیں جس طرح علمی میدان میں کمال حاصل کرنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے، عملی میدان میں بھی ہم کسی طرح پیچھے نہ رہے. لیکن بہت سی چیزوں میں علماء کی طرف سے عملی میدان میں غفلت ہوتی ہے. مثلا یہی کہ قرآن پاک، اس کی تلاوت، جو ہر مومن پر قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کرے. اہل علم پر تو یہ حق زیادہ ہے، حفاظ کرام پر تو اور بھی زیادہ ہے. لیکن بہت سے احباب ہمارے اہل علم دوست ملتے ہیں، جب کبھی مذاکرہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی مشغولیتیں ہیں، یہ پڑھانا، فلاں محنت کرنا، فلاں علمی مشغلہ، قرآن پاک کی تلاوت کتنی ہوتی ہے؟ تو اکثر احباب کا جو جواب ہوتا ہے وہ مایوس کن ہوتا ہے. کوئی پابندی نہیں تلاوت کی، نہ ایک پارے کی، نہ دو پارے کی، نہ آدھے پارے کی. حالانکہ یہ جواب دینے والے حضرات وہ ہیں جو اہل علم ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کافی اچھی محنتیں کر رہے ہیں، بڑی کتابیں بھی پڑھا رہے ہیں، خلقت کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن تلاوت قرآن جیسی اہم چیز جس کا حق ہر مومن پر اور ایک عالم پر تو بہت زیادہ، اس سے بھی غفلت ہو رہی ہے. تو ہمارا نفس اس بہکاوے میں رکھتا ہے کہ ہم تو دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کی اصلاح میں، دین کی باتیں پہنچانے میں. اگر تلاوت نہ بھی ہو پائی، دوسرے جو اعمال خیر نہ بھی ہو پائے تو کیا حرج ہے. لیکن یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. میں خود اپنا ہی حال سناؤں. جب شروع تدریس کا زمانہ تھا جامعہ ڈابھیل میں، 2 یا 3 سال ہوئے تھے، تو یہی خوش فہمی میرے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی کہ اپنے جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، خارج اوقات میں کتابوں کے مطالعے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف سے مکمل غفلت تھی. ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے سائے کو تادیر ہم پر دائم اور قائم رکھے. سورت میں اس زمانے میں حضرت کی آمد و رفت کافی تھی، پروگرام بھی بہت سے ہوتے تھے. ایک مرتبہ جمعہ کے دن اسی طرح پروگرام تھا. مغرب کے بعد حضرت نے اپنا جو ورد اور وظیفہ تھا وہ ختم کیا. میں اور ایک اور ساتھی، ہم 2 ہی بیٹھے ہوئے تھے. ویسے ہی اچانک پوچھ لیا کہ بھائی قرآن پڑھتے ہو؟ اب یہ وہ دور تھا جب تلاوت کا بالکل بھی معمول نہیں تھا. میں نے کہا حضرت کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. کہا بھائی یہ منطقی جواب مت دو، جو سوال ہے اس کے مطابق جواب دو. روزانہ قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پڑھتا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟
تو وہ دور تھا کہ پورے سال میں 10-12 پارے بھی نہیں ہو پاتے تھے. تو میں نے صاف بتا دیا حضرت کبھی پاؤ پارا، اور وہ بھی کوئی روزانہ کا معمول نہیں، ہفتے میں کبھی پاؤ پارا آدھا پارا ہو جاتا ہے. تو اس وقت اس سلسلے میں جو فہمائش کی نصیحت ہے گی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت مفتی صاحب کو، کہ واقعی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی میں جو مبتلا تھا وہ پردہ آپ کے ذریعے سے دور ہوا کہ ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیکی کے کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے، دعوت و تبلیغ کے، خطابت کے، امامت کے، لیکن ہمیں اپنی انفرادی زندگی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تعلق مع اللہ کو جتنا ہو سکے مضبوط کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت تو تعلق مع اللہ کے لیے بہت مؤثر ذریعہ ہے. تو میں سب اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ بھی میری طرح اس غلط فہمی میں مبتلا ہو تو اس کو دور کر دیجئے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجئے. ہم یقیناً دین کی خدمت میں پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنا تعلق اور اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے روز بروز بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جن اعمال کو مؤثر بتایا گیا ہے قرآن کریم کی تلاوت اس میں بہت اہم ہے. بہرحال تو اس سلسلے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہو سکے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قیام اللیل کا بھی معمول بنائیں، کیونکہ علماء کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا کے ذیل میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو دین میں کافی مشغولیتیں ہیں، اس لیے رات کا ایک حصہ ہمارے سامنے کھڑے رہیے اور اس میں قرآن کریم کو نہایت عمدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیے. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر مشغولیتیں کیا تھیں. آپ کی مشغولیتیں تو یہی تھی، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو آپ بتا رہے ہیں، کہیں آپ دشمنوں کے مقابلے میں جماعتوں کو روانہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت اتری ہے، چند آیتیں اتری ہے، آپ تعلیم کتاب کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، حکمت کی باتیں پیش کر رہے ہیں. اس کے باوجود باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں چونکہ آپ کے لیے مشغولیتیں بہت ہیں، اس لیے رات کا ایک حصہ آپ ہمارے سامنے کھڑے رہیے. اس سے یہ بات نکالی گئی کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دین کے کسی بھی شعبے میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اہل علم جو تعلیم و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، اہل تبلیغ جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کے ائمہ اور خطبہ جو خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ لوگ اگر اپنے دینی کاموں میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ حصہ ضرور نکالیں، قیام اللیل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ان مقبول گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. تو آپ حضرات سے بھی حضرت محتمم صاحب کی طرف سے گزارش ہے، جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، توفیق دی ہے قیام اللیل کی، تو استقامت کی دعا مانگے، اور جو ابھی تک اس سے محروم ہیں تو اس کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح یہ نعمت سے حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بہرحال تو ہمیں جس طرح علمی میدان میں، علمی سرگرمیوں میں ان تجربات سے اور ان ہدایات سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنی عملی زندگی بھی مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے. اور اخیر میں یہ کہ اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ جن سے ہمیں دلی وابستگی ہو، جن سے زیادہ دلی تعلق ہو، دلی مناسبت ہو، ان کے ساتھ ضرور اپنا تعلق رکھیں. آج کے اس پرفتن دور میں فتنوں سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی چاہے علمی ہو چاہے عملی ہو وہ کسی بڑے کے سائے کے ماتحت گزاریں. اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہے شام میں، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، ابھی، اور ان تمام کہنے سنوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اس مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے. اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اور محبتیں ہوتی ہے، اللہ اس کو اس کا مصداق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے موفق بندوں میں شامل فرما، طاعات کی رغبت اور اے اللہ انشراح اور شوق نصیب فرما، معاصی سے سخت نفرت اور اجتناب کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک اور صاف فرما، رذائل سے خلاصی نصیب فرما، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت کے انوار سے منور فرما، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا، سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانا ہم سب کے لیے مقدر فرما، تمام ہی اعمال میں اے اللہ اخلاص، اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت، اس کا پورا پورا استحضار اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تو دارین کی خوشیاں اور بھلائیاں ہمارے لیے مقدر فرما، اور فتن سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، بالخصوص مہلک بیماریوں سے اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ علم کی جو نعمت تو نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، اس نعمت کا استحضار ہمیں عطا فرما، اور اس نعمت کے جو تقاضے ہیں اے اللہ ان سب کو پورا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ علمی کمال سے بھی نواز دے اور عملی کمال سے بھی مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جامعہ کے طفیل اے اللہ جو ہم سب کو یہ نعمت تو نے نصیب فرمائی، اس جامعہ کو تو ہر طرح کے شر سے، فتن سے، اے اللہ آزمائشوں سے پورے طور پر محفوظ فرما، اس کے بانی مبانی کی بھی مغفرت فرما، وہاں کے پڑھانے والوں کی مغفرت فرما، پڑھنے والوں کی مغفرت فرما، جامعہ کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما، علمی، اصلاحی، تربیتی اے اللہ تمام میدانوں میں اے اللہ تو اس کو خوب بڑھ چڑھ کر کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اے اللہ تو جامعہ کے صحیح معنی میں اے اللہ تو ابنا اور اس پر عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اس بیماری سے اور اس وبا سے جو اس وقت عام ہو چکی ہے اے اللہ تو ہماری بھی، تمام متعلقین کی، تمام مسلمانوں کی اور تیرے تمام بندوں کی اس سے حفاظت فرما۔ یہ وبا تیرے حکم سے آئی ہے، تیرے حکم سے جائے گی، اے اللہ تو اس کے جانے کے فیصلے فرما دے، اس وبا کے شر سے حفاظت فرما، حکومت کے شر اور سازشوں سے پوری حفاظت فرما۔ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں اس میں کامیابی نصیب فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس سے نجات اور چھٹکارا نصیب فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں تجھ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔